Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ جو لوگ نرم دل اور سخی طبیعت کے ہوتے ہیں وہ اکثر دوسروں پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ ان کی بھلائی کا غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ایسے افراد اپنی سادگی اور بھروسے کی وجہ سے زندگی میں مشکلات اور تلخ تجربات کا سامنا کرتے ہیں۔ جو لوگ نرم دل اور سخی طبیعت کے ہوتے ہیں وہ اکثر دوسروں پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ ان کی بھلائی کا غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ایسے افراد اپنی سادگی اور بھروسے کی وجہ سے زندگی میں مشکلات اور تلخ تجربات کا سامنا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2۔ 48 سالہ ہنری ایک پیشہ ور مقرر ہے جو مختلف موضوعات پر لیکچر دیتا ہے اور لوگوں کو معلومات فراہم کرتا ہے۔ وہ لیکچر کے بدلے معاوضہ لیتا ہے جس سے اس کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ حاصل ہوتا ہے۔ اپنی محنت اور مہارت کی بدولت وہ سال بھر میں تقریباً 2 لاکھ امریکی ڈالر کماتا ہے۔ اس طرح اس کا پیشہ اس کے لیے ایک مضبوط ذریعہ آمدن بن چکا ہے۔ 48 سالہ ہنری ایک پیشہ ور مقرر ہے جو مختلف موضوعات پر لیکچر دیتا ہے اور لوگوں کو معلومات فراہم کرتا ہے۔ وہ لیکچر کے بدلے معاوضہ لیتا ہے جس سے اس کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ حاصل ہوتا ہے۔ اپنی محنت اور مہارت کی بدولت وہ سال بھر میں تقریباً 2 لاکھ امریکی ڈالر کماتا ہے۔ اس طرح اس کا پیشہ اس کے لیے ایک مضبوط ذریعہ آمدن بن چکا ہے۔ سوال نمبر 3۔ فلو ایک عام بیماری ہے جو خاص طور پر موسم کی تبدیلی میں تیزی سے پھیلتی ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی صحت کا خیال رکھے اور احتیاطی تدابیر کرے۔ ماہرین کے مطابق ہجوم والی جگہوں پر جانے سے پرہیز کرنا بیماری سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ موسم کے مطابق لباس پہننا بھی ضروری ہے۔ فلو ایک عام بیماری ہے جو خاص طور پر موسم کی تبدیلی میں تیزی سے پھیلتی ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی صحت کا خیال رکھے اور احتیاطی تدابیر کرے۔ ماہرین کے مطابق ہجوم والی جگہوں پر جانے سے پرہیز کرنا بیماری سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ موسم کے مطابق لباس پہننا بھی ضروری ہے۔ سوال نمبر 4۔ شدید دھند کے باعث پنجاب کے کئی علاقوں میں حد نگاہ کم ہو گئی ہے جس سے ٹریفک متاثر ہوئی ہے۔ حفاظتی اقدامات کے طور پر بعض موٹر ویز کو بھی عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں اوکاڑا، ساہیوال، چیچا وطنی اور خانیوال شامل ہیں۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ شدید دھند کے باعث پنجاب کے کئی علاقوں میں حد نگاہ کم ہو گئی ہے جس سے ٹریفک متاثر ہوئی ہے۔
حفاظتی اقدامات کے طور پر بعض موٹر ویز کو بھی عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں اوکاڑا، ساہیوال، چیچا وطنی اور خانے وال شامل ہیں۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ سوال نمبر 5۔ صحرا مختلف اقسام کے ہوتے ہیں اور ہر قسم کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک قسم گرم صحرا کی ہے جبکہ دوسری قسم سرد علاقوں کے صحرا ہوتے ہیں۔ ان سرد صحراؤں میں زمین زیادہ تر برف سے ڈھکی رہتی ہے اور درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے۔ ایسے صحرا قطبی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ صحرا مختلف اقسام کے ہوتے ہیں اور ہر قسم کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک قسم گرم صحرا کی ہے جبکہ دوسری قسم سرد علاقوں کے صحرا ہوتے ہیں۔ ان سرد صحراؤں میں زمین زیادہ تر برف سے ڈھکی رہتی ہے اور درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے۔ ایسے صحرا قطبی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 6۔ دبئی سے پاکستان جانے والی فلائٹ F-18 کے مسافر کاؤنٹر نمبر 414 سے اپنے کاغذات کی تصدیق کروائیں اور کاؤنٹر نمبر 418 پر سامان بک کروائیں۔ اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ کا سامان اچھی طرح پیک کیا گیا ہے، ورنہ دائیں جانب سامان پر پلاسٹک چڑھایا جا رہا ہے جس سے آپ کا سامان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کو کور کروا لیں اور سامان میں کوئی بھی مائع جیسے پانی اور جوس نہ رکھیں۔ شکریہ۔ دبئی سے پاکستان جانے والی فلائٹ F-18 کے مسافر کاؤنٹر نمبر 414 سے اپنے کاغذات کی تصدیق کروائیں اور کاؤنٹر نمبر 418 پر سامان بک کروائیں۔ اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ کا سامان اچھی طرح پیک کیا گیا ہے، ورنہ دائیں جانب سامان پر پلاسٹک چڑھایا جا رہا ہے جس سے آپ کا سامان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کو کور کروا لیں اور سامان میں کوئی بھی مائع جیسے پانی اور جوس نہ رکھیں۔ شکریہ۔ سوال نمبر 7۔ شاہی قلعہ ایک تاریخی اور شاندار عمارت ہے جس کی تعمیر مختلف بادشاہوں کے دور میں مکمل ہوئی۔ اس میں کئی حصے شامل ہیں جیسے دیوان عام، دیوان خاص اور شیش محل۔ ان تمام عمارتوں کو صحنوں اور راہداریوں کے ذریعے آپس میں ملایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک مربوط تعمیر کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ شاہی قلعہ ایک تاریخی اور شاندار عمارت ہے جس کی تعمیر مختلف بادشاہوں کے دور میں مکمل ہوئی۔ اس میں کئی حصے شامل ہیں جیسے دیوان عام، دیوان خاص اور شیش محل۔ ان تمام عمارتوں کو صحنوں اور راہداریوں کے ذریعے آپس میں ملایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک مربوط تعمیر کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ سوال نمبر 8۔ جاپان کے جنگلات میں رات کے وقت جگنو نظر آتے ہیں جو اپنی روشنی سے ماحول کو روشن کرتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ان جگہوں پر جمع ہوتے ہیں جہاں مخصوص درخت پائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر بیت کے درخت انہیں زیادہ پسند ہوتے ہیں اور وہ انہی پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان درختوں کے قریب جگنو زیادہ دیکھے جاتے ہیں۔ جاپان کے جنگلات میں رات کے وقت جگنو نظر آتے ہیں جو اپنی روشنی سے ماحول کو روشن کرتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ان جگہوں پر جمع ہوتے ہیں جہاں مخصوص درخت پائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر بیت کے درخت انہیں
زیادہ پسند ہوتے ہیں اور وہ انہی پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان درختوں کے قریب جگنو زیادہ دیکھے جاتے ہیں۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 2 سوال نمبر 9۔ طائف پر ایک رپورٹ سنیں اور نیچے دیے گئے جملے 1 یا 2 الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔ طائف سعودی عرب کا ایک اہم شہر ہے جو مکہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 6165 فٹ کی بلندی پر ایک پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد اسے اہم شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنی متبرک نشانیوں، خوبصورت فضا اور دلکش مناظر کی وجہ سے سیاحوں کے لیے نہایت پرکشش ہے۔ یہاں موجود تاریخی مقامات انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اس کی خوبصورتی دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتی ہے۔ اس شہر کی آب و ہوا ہمیشہ خوشگوار رہتی ہے اور گرمیوں میں بھی یہاں ہلکی خنکی محسوس ہوتی ہے۔ طائف کے ارد گرد رنگ برنگے پہاڑ ہیں اور اس شہر کی سب سے نمایاں پہچان گلاب کی خوشبو ہے جو ہر وقت فضا کو معطر رکھتی ہے۔ یہاں گلاب کے پھولوں سے عطر بھی تیار کیا جاتا ہے جو دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس شہر کی آبادی تقریباً 12 لاکھ کے قریب ہے اور عرب کے لوگ گرمیوں کی شدت سے بچنے کے لیے یہاں قیام کرتے ہیں۔ اس شہر کی سڑکیں پہاڑوں کے درمیان بل کھاتی ہوئی گزرتی ہیں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ طائف کی مشہور عمارتوں میں شبرا محل شامل ہے۔ اپیلاس سفید سنگ مرمر سے بنی ہے جو دیکھنے میں نہایت دلکش لگتی ہے۔ یہ عمارت 1905 میں ایک ترک حکمران شریف علی نے تعمیر کروائی تھی۔ 1930 میں شاہ عبد العزیز نے اسے اپنی رہائش کے طور پر استعمال کیا، جبکہ بعد میں شاہ فیصل نے بھی کچھ عرصہ یہاں قیام کیا۔ یہ عمارت مختلف ادوار میں شاہی رہائش اور سرکاری دفاتر کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ آج کل اس محل کو عجائب گھر کی شکل دے دی گئی ہے جہاں سعودی عرب کی تاریخ سے متعلق قیمتی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ اس محل کے اندر داخلے کی اجازت عام لوگوں کو نہیں، تاہم لوگ باہر سے اس کی خوبصورتی کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس محل کی چھتوں پر نہایت خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں جو اس کی دلکشی کو مزید بڑھاتے ہیں۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔
طائف سعودی عرب کا ایک اہم شہر ہے جو مکہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 6,165 فٹ کی بلندی پر ایک پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد اسے اہم شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنی متبرک نشانیوں، خوبصورت فضا اور دلکش مناظر کی وجہ سے سیاحوں کے لیے نہایت پرکشش ہے۔ یہاں موجود تاریخی مقامات انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اس کی خوبصورتی دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتی ہے۔ اس شہر کی آب و ہوا ہمیشہ خوشگوار رہتی ہے اور گرمیوں میں بھی یہاں ہلکی خنکی محسوس ہوتی ہے۔ طائف کے ارد گرد رنگ برنگے پہاڑ ہیں اور اس شہر کی سب سے نمایاں پہچان گلاب کی خوشبو ہے جو ہر وقت فضا کو معطر رکھتی ہے۔ یہاں گلاب کے پھولوں سے عطر بھی تیار کیا جاتا ہے جو دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس شہر کی آبادی تقریباً 12 لاکھ کے قریب ہے اور عرب کے لوگ گرمیوں کی شدت سے بچنے کے لیے یہاں قیام کرتے ہیں۔ اس شہر کی سڑکیں پہاڑوں کے درمیان بل کھاتی ہوئی گزرتی ہیں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ طائف کی مشہور عمارتوں میں شبرا محل شامل ہے۔ اپیلاس سفید سنگ مرمر سے بنی ہے جو دیکھنے میں نہایت دلکش لگتی ہے۔ یہ عمارت 1905 میں ایک ترک حکمران شریف علی نے تعمیر کروائی تھی۔ 1930 میں شاہ عبد العزیز نے اسے اپنی رہائش کے طور پر استعمال کیا، جبکہ بعد میں شاہ فیصل نے بھی کچھ عرصہ یہاں قیام کیا۔ یہ عمارت مختلف ادوار میں شاہی رہائش اور سرکاری دفاتر کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ آج کل اس محل کو عجائب گھر کی شکل دے دی گئی ہے جہاں سعودی عرب کی تاریخ سے متعلق قیمتی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ اس محل کے اندر داخلے کی اجازت عام لوگوں کو نہیں، تاہم لوگ باہر سے اس کی خوبصورتی کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس محل کی چھتوں پر نہایت خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں جو اس کی دلکشی کو مزید بڑھاتے ہیں۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3 سوال نمبر 10۔ آپ عجائب گھر کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے A تا G سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف A تا G میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔
میری دادی کہتی ہیں کہ انسان کو ہمیشہ نئی اور انوکھی چیزوں کو جاننے کا شوق رہا ہے۔ تجسس ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ مجھے بھی شروع سے پرانی تہذیبوں اور اشیاء کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رہی ہے۔ اسی لیے میں اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے عجائب گھر جاتی ہوں۔ دوسری رائے۔ میرے نزدیک عجائب گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان اپنے ماضی کو قریب سے دیکھ سکتا ہے۔ وہاں جا کر وہ بہت کچھ سیکھتا ہے اور اپنے مستقبل کے بارے میں بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس سے زندگی کی حقیقت کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ تیسری رائے۔ جب میں نے عجائب گھر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پرانی تہذیبیں مجھے اپنی طرف بلا رہی ہوں۔ وہاں جنگی تصاویر، قدیم ہتھیار، نوادرات اور پرانے رسم و رواج کی چیزیں موجود تھیں جو ماضی کی یاد دلاتی تھیں۔ چوتھی رائے۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ عجائب گھر گئی تھی۔ ہم ایک سڑک کے ذریعے وہاں پہنچے اور اندر داخل ہونے کے لیے ہمیں ٹکٹ خریدنا پڑا۔ اندر جانے سے پہلے ہماری تلاشی لی گئی اور موبائل فون کاؤنٹر پر جمع کروانے پڑے۔ پانچویں رائے۔ میرے خیال میں عجائب گھر تحقیق کے لیے بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہڑپا کا عجائب گھر ہمیں اس قدیم تہذیب کے رہن سہن اور طرز زندگی کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے، جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ چھٹی رائے۔ مجھے ماضی کے حالات اور پرانی تہذیبوں کے بارے میں جاننا بہت پسند ہے۔ عجائب گھر میں جا کر وہ سب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور انہیں سامنے دیکھ کر سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے۔ میری دادی کہتی ہیں کہ انسان کو ہمیشہ نئی اور انوکھی چیزوں کو جاننے کا شوق رہا ہے۔ تجسس ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ مجھے بھی شروع سے پرانی تہذیبوں اور اشیاء کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رہی ہے۔ اسی لیے میں اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے عجائب گھر جاتی ہوں۔ دوسری رائے۔ میرے نزدیک عجائب گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان اپنے ماضی کو قریب سے دیکھ سکتا ہے۔ وہاں جا کر وہ بہت کچھ سیکھتا ہے اور اپنے مستقبل کے بارے میں بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس سے زندگی کی حقیقت کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ تیسری رائے۔ جب میں نے عجائب گھر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پرانی تہذیبیں مجھے اپنی طرف بلا رہی ہوں۔ وہاں جنگی تصاویر، قدیم ہتھیار، نوادرات اور پرانے رسم و رواج کی چیزیں موجود تھیں جو ماضی کی یاد دلاتی تھیں۔ چوتھی رائے۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ عجائب گھر گئی تھی۔ ہم ایک سڑک کے ذریعے وہاں پہنچے اور اندر داخل ہونے کے لیے ہمیں ٹکٹ خریدنا پڑا۔ اندر جانے سے پہلے ہماری تلاشی لی گئی اور موبائل فون کاؤنٹر پر جمع کروانے پڑے۔ پانچویں رائے۔ میرے خیال میں عجائب گھر تحقیق کے لیے بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہڑپا کا عجائب گھر ہمیں اس قدیم تہذیب کے رہن سہن اور طرز زندگی کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے، جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ چھٹی رائے۔ مجھے ماضی کے حالات اور پرانی تہذیبوں کے بارے میں جاننا بہت پسند ہے۔ عجائب گھر میں جا کر وہ سب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں
جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور انہیں سامنے دیکھ کر سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ فون پر صدف اور فاطمہ کے درمیان یوم آزادی کے بارے میں بات چیت سن رہے ہیں۔ بات چیت سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی، سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ بات چیت 2 بار سنیں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ 14 اگست آنے والی ہے؟ جی ہاں معلوم ہے۔ کیا تم نے اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ جی ہاں، 14 اگست ہمارا یوم آزادی ہے اور ہم اسے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ کیا گھروں میں رہنے والے لوگ بھی اسے مناتے ہیں؟ لوگ اپنے گھروں پر سبز ہلالی پرچم لہراتے ہیں اور سجاوٹ کرتے ہیں۔ اور ملک میں؟ ہاں، پورے ملک میں تقریبات منعقد ہوتی ہیں اور مختلف پروگرام ہوتے ہیں۔ ان تقریبات میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس دن لوگوں کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ قربانیاں کن لوگوں نے دی تھیں؟ تقسیم ہند کے وقت بہت سے مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے اور اس دوران بے شمار قربانیاں دیں۔ واقعی یہ بہت بڑی قربانیاں تھیں۔ جی ہاں، اسی لیے ہمیں اس دن کی قدر کرنی چاہیے۔ سوچو اگر ہم آزاد نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر ہم غلام قوم ہوتے تو ہماری زندگی بہت مختلف ہوتی۔ تمہارے خیال میں آزادی کیا ہے؟ میرے نزدیک آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ملک ہمیں کس کی محنت کے نتیجے میں ملا؟ یہ ہمارے قائد اعظم کی محنتوں کا صلہ ہے۔ بالکل، ہمیں یوم آزادی کو بھرپور طریقے سے منانا چاہیے۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ 14 اگست آنے والی ہے؟ جی ہاں معلوم ہے۔ کیا تم نے اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ جی ہاں، 14 اگست ہمارا یوم آزادی ہے اور ہم اسے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ کیا گھروں میں رہنے والے لوگ بھی اسے مناتے ہیں؟ لوگ اپنے گھروں پر سبز ہلالی پرچم لہراتے ہیں اور سجاوٹ کرتے ہیں۔ اور ملک میں؟ ہاں، پورے ملک میں تقریبات منعقد ہوتی ہیں اور مختلف پروگرام ہوتے ہیں۔ ان تقریبات میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس دن لوگوں کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ قربانیاں کن لوگوں نے دی تھیں؟ تقسیم ہند کے وقت بہت سے مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے اور اس دوران بے شمار قربانیاں دیں۔ واقعی یہ بہت بڑی قربانیاں تھیں۔ جی ہاں، اسی لیے ہمیں اس دن کی قدر کرنی چاہیے۔
سوچو اگر ہم آزاد نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر ہم غلام قوم ہوتے تو ہماری زندگی بہت مختلف ہوتی۔ تمہارے خیال میں آزادی کیا ہے؟ میرے نزدیک آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ملک ہمیں کس کی محنت کے نتیجے میں ملا؟ یہ ہمارے قائد اعظم کی محنتوں کا صلہ ہے۔ بالکل، ہمیں یوم آزادی کو بھرپور طریقے سے منانا چاہیے۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ This is the end of the recording and of the examination.